عراق میں پکڑے جانے کے بعد جب انسان پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ کس طرح ڈپورٹ ہو سکتے ہو، یا پھر کتنے دن لگتے ہیں، یا پھر جب آپ لوگ پکڑے جاتے تو اس میں خرچہ آپ کو کون بھرتا ہے، یا پھر آپ کو کیا مارتے بھی ہیں پولیس جیل میں یا نہیں مارتے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس میں پوری انفارمیشن دیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو این ادر ولاگ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئے ٹاپک پہ ہم ویڈیوز لے کر آئے ہیں، اور اس سے پہلے جو لوگ بھی نیو ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے، راجہ محرم علی کے نام سے یہ چینل ہے، اور عراق کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اور ہمارا لائک کیا کریں، کامنٹس کر دیا کریں ہمارے چینل پہ، جب بھی آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تک اچھی انفارمیشن پہنچتی رہے گی، بالکل وہ بھی فری میں۔ شکریہ۔ تو پکڑے جانے کے بعد جو خرچہ ہوتا ہے وہ اگر مالک آپ کو کرے تو وہ بھی تقریباً $500 سے $600 خرچہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ خود اپنی جیب سے کریں، جو لوگ مطلب کہ کام نہیں کر رہے ہوتے، فارغ گھوم پھر رہے ہوتے، تو ان کو وہ پکڑے جاتے ہیں، مطلب ان کو اگر پولیس پکڑ لیتی ہے، جن کے پاس کام شام کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان کا بھی تقریباً $600-700 ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ پیسے اس لیے لگ جاتے ہیں کیونکہ جو بندہ فارغ ہوتا ہے اس کا جو شیخ پاکستانی یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ جاتے ہیں پھر جیل میں، اور وہ ان کے پیغامات لے کر آتے ہیں تھانے سے کہ ان کو کب ڈپورٹ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، تو پھر وہ شیخ کو $50-100 علیحدہ دینا پڑتا ہے کیونکہ اس کا خرچہ بھی اور وہ ٹیکسی کا کرایہ بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ شیخ آپ کو بتا دے گا کہ کتنا آپ کا خرچہ ہے، گھر والوں سے پھر پاکستان سے یہاں پہ پیسے آئیں گے اور وہ بندہ پھر پاکستان بھیجیں گے، اور اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، نہ کوئی جیل میں یہ مارتے ہیں نہ ظلم کرتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتی، عزت دیتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی وہ پرفیکٹ لوگ ہیں یہاں کے، اتنے ظالم نہیں ہیں، اور کھانا بھی 3 ٹائم ملتا ہے، رہائش بھی اچھی بہترین ملتی ہے، اور جو 7 لڑکے اور بھی عراقی جیل کے اندر ہوتے ہیں، جب ان کے گھر والوں کے کھانے لے کر وہ دیتے ہیں، اپنے گھر والے ان کے آتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بڑے اتفاق سے جو لڑکے پاکستانی اندر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی ادب و تہذیب سے وہ رہتے ہیں، ان کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، ان کو فون بھی گھر اگر کرنا پڑے تو وہ بندے جو عراق والے ان کے ساتھ اندر ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے موبائل سے ان کا نمبر پہ فون بھی پاکستان میں کرواتے ہیں، مطلب کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہیلپ کرتے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، تو اس لیے آپ لوگ یہ باتوں سے مت ڈریں، نہ ٹینشن لیں، عراق ماشاءاللہ بہت اچھا ملک ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز میں کوئی اچھائی لگے برائی لگے آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے غلط بولا، تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یا آپ ہماری ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھتے ہیں، اور کچھ بھی اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے ویڈیوز کے بارے میں تو آپ لوگ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیوز کی طرف، بات لمبی نہیں کرتے، شارٹ کٹ بات میں آج ہم آپ کو ایک تو یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ ہماری بات کرنے کا آج کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ہمیں کامنٹس بھی کر رہے تھے کہ راجہ صاحب عراق کے حالات کس طرح کے ہیں، یا عراق کے اندر پکڑن کا کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، پہلے بھی ولاگس دیتے ہیں۔ یہ تقریباً جو پکڑنے والا کام ہے نا، یہ تو میں آپ کو بولنا کہ 12 مہینے بھی میں یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں تو یہ کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے بھی ولاگ دیا ہے تو نہیں، عراق کے حالات کبھی اچھے کبھی برے، کبھی اچھے کبھی برے، اور اس لیے میں نے آج آپ کو اس ویڈیوز کے اندر یہ ساری انفارمیشن دیتا ہوں۔ جب بھی عراق کے اندر سب سے جو ہوتا ہے ٹائم چھاپوں کا زیادہ تر جو کہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے چیلم کے بعد، جب چیلم سٹارٹ ہوتا ہے تو چیلم پہ دنیا یہاں پہ آتی ہے، ایک تو اس ٹائم پہ چھاپے پڑتے ہیں، اور دوسرا جو ہے جو سال ہوتا ہے 1 سال چیلم کے بعد فکس 4 مہینے بعد تقریباً 5 مہینے بعد پھر چھاپے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور سال کی اینڈ میں بھی چھاپے لگتے ہیں اور سال کی شروع میں بھی چھاپے لگتے ہیں۔ تو سال کے اندر یہ 4 پوائنٹ ایسے یہ مین جو میں نے آپ کو بتایا کہ چیلم کے بعد چیلم کے 4 مہینے 5 مہینے بعد پھر سال کی اینڈ میں بھی اور سال کی سٹارٹ میں بھی، یہ ان کے مین 4 پوائنٹ ہے جن میں یہ لوگ چھاپے مارتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ کر کچھ اپنا جو کہ ہے حساب کتاب حکومت کے آگے یہ کلیئر دیتے ہیں۔ تو لوگ پکڑے جاتے ہیں نا جی، ہم آپ کو آج اس ویڈیوز میں یہ بات بتاتے ہیں کہ جب پکڑے جاتے ہیں جو لوگ، اور پکڑے جانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ مارتے نہیں ہیں پولیس والے۔ سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے اگر آپ لوگ پکڑے گئے ہیں اور پولیس نے آپ کو دیکھ لیا یا پکڑ لیا ہے تو کوشش کریں جب بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ پولیس میری طرف آ رہی ہے تو آپ لوگ بھاگو مت، اگر بھاگو گے زیادہ شک ہو جائے گا، شاید کچھ اس طرح بھی واقع ہو جاتے ہیں اتفاقاً کہ لوگ ویسے پولیس والا بندے سے کوئی ویسے آ رہا ہوتا ہے یا گزرنا ہوتا ہے ساتھ سے، تو بندہ ڈر جاتا ہے یہ میری طرف آ رہا ہے، تو جب بندہ بھاگتا ہے تو اس کو شک ہو جاتا ہے، وہ پیچھے بھاگ گئے پھر پکڑ لیتے ہیں۔ مطلب بندہ یہ ہے کہ بھاگ نہیں سکتا، جتنی مرضی مطلب کہ دوڑ لگا لے جو مرضی کر لے، پکڑتے ہیں پھر وہ ضروری پکڑتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بندہ کوئی خطرناک ہے یا کوئی وجہ تو نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے بندے کو وہ پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد وہ پھر مارتے ہیں۔ اگر آپ لوگ آسانی سے جب آپ کے پاس اگر فرض کیے پولیس آئے آپ کو پکڑ لے تو آپ لوگ آسانی سے پکڑے جائیں تو اس میں آپ کو ماریں گے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے، شاید آپ کو رستے میں بھی چھوڑ دے، آپ لوگ ان کے آگے بس اپنی جو ہے فریاد جیسے
بندہ مسکین بن جاتا ہے جی کہ میں یار ادھر غریب بندہ ہوں، کام کرنے آیا ہوں، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو میرے لیے مشکل ہے گھر جانا، تو شاید آپ کو چھوڑ بھی دیں گے۔ اور اگر مثلا فرض کیا آپ کو نہیں چھوڑتے، آپ لوگ تھانے میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں آپ لوگ اپنے جو ہے مالک ہوتا ہے، آپ نے اپنے مالک کو کال کر دینی ہے، فون لے کر انہیں سے، یا آپ کے پاس ہوگا، آپ کے پاس بیلنس ہے، یا ان سے لے کر آپ نے مالک کو فون کرنا ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں جی فلاں جگہ سے، اور فلاں جگہ بھی مجھے نجف میں ہے، تو نجف فلاں تھانے میں لے آئے، ان سے پوچھ لو کس جگہ پہ میں ابھی ہوں۔ لوگوں کا مالک ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا، تو پھر جو آپ کا مالک ہوتا ہے، جو اکثر مالک ہوتے ہیں کوئی اچھے ہوتے ہیں، تگڑے ہوتے ہیں، ان کے مطلب جو ہے پولیس والے دوست بھی ہوتے ہیں، جس طرح پاکستان کے اندر آپ لوگ پتہ ہے کچھ دوستی ہوتی ہے حکومتی اداروں کے ساتھ، کوئی بندے کا مطلب ہاتھ میل جول ہوتا ہے، اگر اس طرح کا آپ کا مالک ہوگا تو آپ کو وہ چھڑوا لے گا۔ اگر فرض کیا آپ لوگوں کو نہیں چھڑوا سکا، تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے، پکڑے جانے کے بعد آپ اگر ایک رات جو ہے تھانے میں رہ چکے، تو اس کے بعد صبح جو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ آپ کو تھانے والے جو ہے سارے قیدی جو ہوتے ہیں پاکستانی پکڑے ہوتے ہیں اس دن کے، ان کو قاضی کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ تو جب قاضی کے آگے بندہ پیش ہو جاتا ہے تو وہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ان بندوں کو جو ہے ڈیپورٹ کر دو، ان کے جو کچھ پاسپورٹ وغیرہ جن مالکوں کے پاس ہے ان کے پاس پولیس والوں کو بھیج دیتے ہیں، یا ان کو انفارم کر دیتے ہیں جی آپ کو بندہ ہمارے پاس ہے، آپ لوگوں کو ہم نے ڈیپورٹ کرنا ہے اس بندے کو، تو آپ لوگ اس کا خرچہ دو۔ تو کچھ مالک ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ تر جو ہے 100 سے 80%، 90% جو مالک ہوتے ہیں وہ خود اپنی جیب سے بندے کا جو ہے نا وہ خرچہ کرتے ہیں۔ 5% لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں جی یہ بندہ ہمارا نہیں، مطلب کہ جھوٹ بول دیتے ہیں، مکر جاتے ہیں اور تھوڑا سا بندے کو خراب کرتے ہیں۔ تو وہ بندے وہی کرتے جن کے پاس کوئی بندہ نیا کام کر رہا ہوگا، یا بندہ ان کو پسند نہ آیا ہو، بندہ کسی ان کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہو جو مالکوں کے ساتھ، تو مالک جس بندے سے تنگ آئے ہوئے ہوں تو وہ ان بندوں سے مالک جو ہے نا اس طرح نفرت کر کے لاسٹ ٹائم پہ اس بندے کا ہاتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ لوگوں کو وہ جیل میں بھیج دیں گے، قاضی کا فیصلہ جب آئے گا پھر واپس جیل میں بھیجیں گے۔ پھر آپ کے جو مالک ہوتا ہے وہ 1 دن میں پیسے کرا دے، 2 دن میں کرا دے، یا اسی ٹائم مالک کا پیچھے سے جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اسی دن اگر آپ کا پاسپورٹ جمع ہو جائے اور آپ کا سب کچھ ہو جائے، تو جب آپ لوگ کو وہ تھانے میں قاضی فیصلہ سنا کر آپ کو بھیج دے گا، اور اس کے بعد آپ کے جو مالک ہوتا ہے وہ اسی ٹائم آپ کے جو پیسے جو ہوتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ تک شیخ جو ہوتا ہے ان کا، وہ آپ تک ساری خبر اخبار وہ آپ کی پہنچا دے گا۔ اور ویسے جو لوگ جو لوگ کام نہیں کرتے ہوتے، جو فارغ بیٹھے ہو یا کسی جگہ پہ جا رہے ہوں گے، تو وہ اگر پکڑے جائیں تو وہ لوگ اپنے پیسے جو ہوتے ہیں خود اپنی جیب سے وہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی مسئول نہیں ہوتا، کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا، تو وہ ان کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے پھر وہ خود اپنی جیب سے کرواتے ہیں۔ ان کا خرچے کا یہی سین ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے فون کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے شیخ ہے یہاں پہ جو پاکستانی ہے وہ پیسے کچھ لیتے ہیں، اور شیخ ملاقات کرتے ہیں جیل میں، پھر اس کے بعد شیخ دوسری دفعہ پھر ان کو پیغام ان کے گھر والوں کو دیتا ہے جی اتنے پیسے چاہیے، اتنے پیسوں میں آپ کا بندہ پاکستان بھیجیں گے، مطلب اس طرح کر کے وہ شیخ بھی کافی زیادہ پیسے کھا جائیں گے۔ پھر آپ کا وہ پاکستان سے $700 کا خرچہ یا $500 کا خرچہ وہ آئیں گے، اس کے بعد آپ کو وہ ڈیپورٹ کر دیں گے۔ تو کفالت کا بھی مسئلہ آپ کو میں نے کل بتایا، آپ جب بھی عراق کے اندر آئیں تو لازمی اپنی کفالت کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کام اچھا لگا ہے، یا آپ کو مالک بھی اچھا ہے، آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ بھی اچھی ہے، آپ کی سیلری بھی اچھی ہے، تو وہ آپ کو فائدہ مند ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ویسے لوگ جو آتے ہیں وہ ویزے کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں، میں آپ کو اقامے کا بھی بتا دوں گا، وہ تو کافی مہنگا $1700 کے لگتا ہے، تو اس میں آپ لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگ اقامہ سال کا لگوا لیں گے 1700 کا، تو وہ آپ لوگ اتنا کام بھی نہیں کریں گے، تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح میں ہر ویڈیوز میں آپ کو یہ بار بار کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مین چیزیں میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ عراق کے حالات جو کہ اس ٹائم پہ کافی زیادہ خراب ہے، اور انشاءاللہ عراق کے حالات جب بھی ٹھیک ہوتے جائیں گے میں آپ کو وہ بھی اپڈیٹ دیتا رہوں گا، اور کیا اگلی اپڈیٹ آتی ہے 25 کے بعد وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے لوگ بھی۔ میرے ایک تو یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں، میرا یوٹیوب چینل ایک تو سبسکرائب کر لے، بیل والے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ اگلا ولاگ جو ہوگا اچھا انشاءاللہ ویڈیوز ہوگی اور آپ کی فائدہ مند ہوگی۔